اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے اور کلاس میں موجود تمام دوست احباب بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، ہم کلاس سے پہلے ایک روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے علم اور عمل کا، یا ہمارے قول اور فعل کا، یا ہماری دوستی اور دشمنی کا، رفتار اور کردار کا میلاک اور معیار کون رہنا چاہیے؟ ہمارے یہ سارے اعمال، ہماری محبت اور ہماری نفرت، ہمارے علم اور ہمارے عمل، ہمارے قول اور فعل، ہمارے رفتار اور کردار کس کے لیے ہونی چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں، قال الامام علی علیہ السلام طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا عمل اور جس کا علم، جس کی محبت اور جس کی نفرت، یعنی جس کی دوستی اور جس کی دشمنی، اخذہ و ترکہ، جس کے کسی کام کو انجام دینا یا کسی کام کو چھوڑ دینا، یا کسی کو حاصل کرنا یا کسی کو چھوڑ دینا، کلامہ، جس کا بولنا، صمتہ، جس کا خاموش رہنا، فعلہ، جس کسی کام کو کرنا، وقولہ، جس کا بولنا۔ یعنی انسان کے علم اور عمل، دوستی اور دشمنی، گفتار اور رفتار، سب کے سب خالص خدا کے لیے ہو، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر کام کا، ہر فعل کا، ہر نیت کا میلاک اور معیار کون ہے؟ خدا ہونا چاہیے۔ تمہارا ہر کام خدا کے لیے ہو۔ عزیز دوستو، جب ہم اور آپ اپنے ہر کام کو خدا کے لیے انجام دیں گے تو اس وقت ہمارے دل میں اخلاص وجود میں آئے گا، ہمارے ہر فعل میں خلوص نظر آئے گا۔ کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام خدا کے لیے انجام دیتا ہے، تبھی وہ انسان دوسروں کے خوش کرنے سے، دوسروں کے لیے ریا کرنے سے بچتا ہے۔ اور جب ہم اور آپ ریاکاری سے اور لوگوں کو خوش کرنے سے بچتے ہیں، وہیں سے ہمارے کام کے اخلاص، ہمارے ہر کام میں اخلاص شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب راہ علم میں ہیں، پڑھائی کے دور میں ہیں۔ یہ حدیث بہترین حدیث ہے کہ ہم اور آپ انہی ایام جوانی میں یہ نیت کریں کہ خدایا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں تیرے لیے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد جو مقام حاصل ہوگا وہ بھی تیرے لیے، اور جس کے ذریعے میں تیری مخلوقات کی خدمت کروں گا، خدایا یہ سب کے سب تیرے لیے ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اور خدا ہم سب کو کامیاب فرمائے اس طرح کی روایات پر عمل کرنے میں۔ آج ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں رونیسانس کے بارے میں، کہ رونیسانس کسے کہا جاتا ہے، کس پیریڈ کو کہا جاتا ہے، اس کو وجود میں لانے میں کون لوگ شامل تھے، اور اس کی جو شہرت ہوئی، یہ جو مقبولیت پائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کچھ اساسی سوالات ہیں، اور اس میں جو رونیسانس کے آنے میں وہ اسباب و عوامل کیا رہے، اس بارے میں آج ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں آپ دوستوں کی خدمت میں رونیسانس سے پہلے ایک مختصر گفتگو کروں گا یورپ کی تاریخ کے حوالے سے، کہ رونیسانس کب وجود میں آیا تاکہ وہ سمجھ سکے۔ رونیسانس سے پہلے کے دور کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ رونیسانس کے بعد کے حالات کو ہم اور آپ بہتر طریقے سے جان سکے اور اس کو سمجھ سکیں۔ یورپ کے مورخین جب تاریخ کا تقسیم کرتے ہیں تو وہ 3 ادوار پر تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں یورپ کی تاریخ تقسیم ہوتی ہے، جسے یہ لوگ تاریخ قدیم، قرون وسطیٰ اور دور جدید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاریخ قدیم کب سے کب کا ہے؟ جو 8ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب رومیہ کی عظیم سلطنت قائم ہوئی اور یونان سے علوم اور معارف کے دریا بہنے لگے تھے۔ اس زمانے میں بہت سے فلاسفرز جیسے سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلاسفرز، دانشمند، سائنسدان وجود میں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ مسیح کے پیدائش سے پہلے یورپ کے فلسفے کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ان کے اقوال، ان کی شخصیت، ان کی علمی صلاحیت کے بارے میں آپ لوگ بہتر جانیں گے، لیکن چونکہ ہمیں اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے۔
سقراط سب سے پہلی شخصیت ہے جس نے یورپ کے فلسفے کی بنیاد رکھی ہے. اس کے بعد اس کا شاگرد افلاطون ہے، پھر اس کے بعد ارسطو ہیں. اور ان تینوں شخصیات کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں جو اس پیریڈ میں موجود تھے، لیکن یہ کچھ شخصیات ہیں جو معروف ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام یہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا. یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ یونان کے فلسفہ، الہیات، منطق کا دور تھا. ان لوگوں نے اپنے حساب سے معارف کو نشر کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد ان کے ایک پیریڈ ہوتی ہے قرون وسطیٰ کے نام سے. قرون وسطیٰ اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو زوال رومیہ یعنی عظیم سلطنت جو قائم ہوئی تھی رومیہ کی، وہ زوال ہو گئی تھی 476 صدی عیسوی میں. وہاں پہ جب ختم ہوئی، وہاں سے قرون وسطیٰ شروع ہو جاتا ہے یورپ کے نشأت ثانیہ یعنی 16ویں عیسوی کے خاتمے تک. ٹھیک ہے، یہ قرون وسطیٰ کا پیریڈ ہے. 476 سے 16ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ قرون وسطیٰ کا. لیکن آپ قرون وسطیٰ اس پیریڈ میں یہ لوگ جنگی حالات میں ہیں، آپسی اختلافات میں ہیں، اور درحال اور جہالت میں ہے اور تاریکیوں میں بھی ہیں. لیکن اس طرف آپ شرقی دنیا میں یا عالم اسلام کے حالات کو دیکھیے کہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی کا دور اسلامی تہذیب اور تمدن کا دور ہے. اسلامک سویلائزیشن کا بہترین دور 7ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک ہے. اس دور میں بغداد، شہر بغداد دیکھیے، اسپین دیکھیے، سمرقند اور بخارا دیکھیے، یہ اسلامی حکومت تھی. یہاں اسلامی گورنمنٹس بنی ہوئی تھی، ان کے باقاعدہ اسلامی اصول کے مطابق یہاں زندگی لوگ بسر کر رہے تھے. بغداد اور اسی ایام میں علم کے لین میں آپ دیکھیں بہت سے دانشمند ہیں جو قرون وسطیٰ میں آئے اور ان لوگوں نے اپنی علمی خدمات انجام دی ہیں. ہر زمینے میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، نجوم میں، فلکیات میں، ایٹونومی میں، ہر لائن میں. کہ میرے خیال میں یا بہت سے دانشمند حضرات بھی کہتے ہیں کہ اسلامی تمدن اور تہذیب و تمدن کے زمانے میں بہت سے یورپ کے لوگ آتے تھے، بہت سے مغرب کے دانشمند آتے تھے اسپین میں، بغداد میں، وہاں سے علم حاصل کیا کرتے تھے. کن لوگوں سے؟ ان حضرات سے. جابر بن حیان کو دیکھیے، الخوارزمی کو دیکھیے، الفراعی کو دیکھیے، الرازی کو دیکھیے، الفارابی کو دیکھیے، علی ابن عباس، ابن سینا، البیرونی، الغزالی، ابن رشد اور ابن الحیثمی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں. میں نے اس میں صرف اپنے دوستوں کو تاکہ یہ نام آپ لوگوں کو یاد رہے، اور بہت سے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام چینج ہوئے ہیں، انگلش میں الگ الفاظ معنوں میں اور الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ تھے کہ جو سبب بنے تھے اسلامی تہذیب و تمدن کو اجاگر ہونے میں، اور اسلامی تہذیب و تمدن سبب بنا ہے یورپ کے رونسانس وجود میں لانے میں. صرف اسلامی تمدن ہی نہیں، لیکن اسلامی تمدن ایک سبب ہو رہا ہو، دوسرے اسباب بھی ہیں، لیکن یہ ایک سبب رہا ہے یورپ میں کہ جس کی بنا پر نشأت ثانیہ وجود میں آیا ہے. بغداد میں بیت الحکمہ بنا، وہاں پہ بہت سے دانشمند آئے، تعلیم حاصل کیے اور بہت سے معارف جمع ہوئے. یہیں پہ ترجمہ شروع ہوا. یونان جو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلا عرض کیا، جو تاریخ قدیم میں یونان کا جو علوم اور معارف وہاں سے منتقل ہوا یہاں اسلامی ممالک میں، اور یہاں پہ ترجمے ہوئے عربی میں. اور یہ ترجمہ جب ہوا تو بہت سے دانشمند یورپ کے مسلمانوں کے یونان کے قدیم فلسفے سے اور منطق وغیرہ سے آشنائی حاصل کی ان لوگوں نے. اس کے بعد اسپین میں آپ دیکھیے، یہ یورپ سے نزدیک ترین شہر ہے اسپین. یہاں پہ ایک شہر قرطبہ ہے، ایک ملک ہے. اس کے بعد قرطبہ ایک شہر ہے کہ جس کے ایک کتاب خانے میں اس دوران 4 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر کیا تھی، اس زمانے میں اسلامی ممالک علم کی روشنی میں تھی، اور یہاں پہ ہر فیلڈ میں لوگ ترقی کر رہے تھے، اور حکومتیں اس حد تک پھیل گئی تھی کہ سعودی عرب سے لے کر آپ دیکھیں اسپین تک پہنچ چکی تھی اور یورپ کی باؤنڈری پر تک پہنچ گئے تھے. اس ایسے دور میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور ان کی تمدن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اظہار نظر کی ہے. یورپ کے دانشمندوں نے، بالخصوص جارج سارٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس طرح. وہ
سائنسی تاریخ کا ایک تعارف کے نام سے لکھتا ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ 8ویں صدی کے نصف سے لے کر 11ویں صدی کے اختتام تک عربی زبان عالم انسانیت کی ایک سائنٹیفک اور ترقی یافتہ زبان تھی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایسے دور میں جہاں پہ اگر قرون وسطیٰ میں جہاں مختلف ماہرین لوگ تھے جن کا نام میں نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور لیکن اسی دور میں یورپ ابھی اندھیروں میں ہے، یورپ ابھی تاریکی میں ہے، ابھی قرون وسطیٰ میں ہے، خود وہ لوگ کہتے ہیں یہ تاریکی کا دور ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے دور میں پروفیسر ہیٹی خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ 8ویں صدی سے 13ویں صدی میں پوری دنیا میں تہذیب و تمدن کا مشعلہ راہ صرف عربی مسلمان ہیں، اور ہمارے نشأت ثانیہ رونیسانس کے لیے زمینہ فراہم کرنے میں بہترین کردار ان مسلمانوں نے نبھایا ہے۔ اسی طرح تعمیر انسانیت کے رائٹر برافیلڈ یہ بھی اپنی کتاب تعبیر انسانیت میں کیا لکھتا ہے کہ عربوں کے بغیر جدید یورپی تہذیب کا ارتقاء ناممکن تھا، یعنی رونیسانس ناممکن تھا۔ پوری تہذیب کا کوئی بھی تہذیب، پوری دنیا میں تہذیب کا کوئی بھی گوشہ، حتیٰ یورپ کی تہذیب کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کے تاثیرات کی نشاندہی نہ کی جائے۔ یعنی یہ خود وہاں کے رائٹرز باقاعدہ اپنے الفاظ میں اقرار کر رہے ہیں کہ اسپین کی وجہ سے، اسپین میں جو مسلمان آئے اور اس کی بنا پر جو حکومتیں قائم ہوئی اور اس کے بنیاد پر جو وہاں پہ حکومتیں بنی ہے، جس سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو خود یہاں کے بہت سے دانشمند، حتیٰ اس دوران عیسائی، یہودی، عام خاص دانشمند، حتیٰ پادری لوگ آتے تھے اسپین میں، آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، عربی سیکھتے تھے، اور عربی کتابوں کو جو یونان کے تھے ان کو عربی میں ترجمہ ہوا تھا، پھر اس کو عبری زبان میں اور دوسرے زبانوں میں یہ لوگ ترجمہ کر کے لے جاتے تھے۔ ایک عیسائی مورخ ہے ڈیویٹس کے نام سے، وہ لکھتا ہے کہ ہماری تاریخ کے کچھ حقائق یوں بھی ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائی آبادی کا ایک کثیر حصہ نہ صرف برداشت کیا بلکہ علمی اور حکومتی اداروں میں انہیں نمایاں مقام سونپا، اور اندلس کے اس دور میں کثیر اللسان، کثیر النسل اور کثیر المذہب ریاست تھی اندلس۔ یعنی یہ خود باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس دوران مختلف مذاہب کے پیروکار اس حکومت میں موجود تھے، مسلمانوں کی حکومت میں مختلف زبان بولنے والے موجود تھے، مختلف نسل کے لوگ موجود تھے، اور یہ بہترین دور تھا اسپین کا مسلمانوں کے دور میں، جہاں سے علم عروج، جہاں پہ ان لوگوں نے مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا، اور مختلف حتیٰ 4 لاکھ کتابیں جب وہاں تھی تو تقریباً ہر کتاب کا ان لوگوں نے انگلش میں ترجمہ کیا، عبری زبان میں ترجمہ کیا، لاطینی زبان میں ترجمہ کیا، اور بہت سے ترجمے فرانس میں چلا گیا۔ اور فرانس کے معروف پادری جابرد نے عربی زبان میں ہی ریاضیات، میتھمیٹکس اور فلکیات، ایٹونومی میں تعلیم حاصل کی اور ماہر ہوئے، اور نشأت ثانیہ میں اس نے یورپ کے سائنس اور اسلامک سائنس میں جو تقابل ایجاد کیا ہے، اور نشأت ثانیہ میں رونیسانس میں اس نے بہترین کردار نبھایا ہے۔ تو یہ سبب بنے وہاں پہ، اور لیکن کیا ہوا، اسپین پر 11ویں صدی اور سے 12ویں صدی کے درمیان جب اسپین پر پوری عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اب جنگ صلیبی چل رہی تھی آپ مسلمانوں کے درمیان، تو اس دوران جب اسپین پر پورا قبضہ ہوا تو تمام معارف، تمام کتابیں، تمام کتاب خانے، تمام تعلیمات جو مسلمانوں نے اسپین میں رکھی تھی، وہ سب کے سب کس کے ہاتھ چلا گیا؟ عیسائیوں کے ہاتھ چلا گیا، اور مسلمانوں کے علمی ورثہ عیسائیوں کے ہاتھ نکل گیا، جس کے بنا پر ان کے دانشمند، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کھل گئی، انہیں یہ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ تب جا کر ان لوگوں نے جب واپس آئے، اور قرون وسطیٰ میں جو مذہب یا جو حکومت قائم تھی ان کے اوپر کیتھولک حکومت تھی، اور ان کے ظلم و ستم، اور عیسائی مذہب کے اتنے ظلم و ستم کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ حتیٰ ان لوگوں کو کسی بھی کام میں کوئی مجال نہیں کہ آپ سائنسی کوئی ترقی کرو، نہ حتیٰ تعلیمی اداروں پر ان کی حکومت، اکنامکس پر ان کے ہر جگہ ان کی حکومت تھی کہ اب ان کو مجال نہیں تھا کسی اور میدان میں ترقی کرے۔
لیکن جیسے دانشمند یہاں سے پڑھ کے گئے تو ان کی ناانصافیاں، چرچ کے اور کیتھولک اور عیسائیوں کے پادریوں کے ظلم و ستم اور ناانصافیوں اور بربریت جب ان کو سمجھ میں آئے، ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ جب مخالفت ہوئی تو یہیں سے ان کا دور جدید شروع ہوا، اور رونیسانس اسی کو کہا جاتا ہے کہ پادریوں کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، جہالت کے خلاف، تاریکی کے خلاف نور کا تحریک، جہالت کے خلاف علم کا تحریک، ظلم کے خلاف عدل کی تحریک تھی یہ مغربی دنیا میں۔ لہٰذا رونیسانس دور جدید میں شروع ہوئی۔ قرون وسطیٰ کے ان حالات سے بچنے کے لیے 16ویں صدی میں ان لوگوں نے، یعنی 1450 سے رونیسانس نشأت ثانیہ شروع ہوا 16ویں ہجری کے اواخر تک، لیکن اسی دور جب 16ویں صدی کے بعد قرون وسطیٰ کا خاتمہ ہوا، وہاں سے ان لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی اور رونیسانس اسی ایام میں آیا۔ اسے دور جدید سے یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، 16ویں صدی سے جو شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا نشأت ثانیہ کب شروع ہوئی؟ 1450 صدی عیسوی سے 1600 کے اواخر تک رونیسانس جب آغاز ہوا، اور یہ رونیسانس پہلی بار اٹلی سے شروع ہوئی، چونکہ یہیں اسپین وغیرہ سے نزدیک ہیں، وہاں سے شروع ہوا، پورے یورپ میں یہ پھیل گیا۔ کہ خود رونیسانس کی تعریف بھی ہم اور آپ پڑھیں کہ دیکھیں رونیسانس کسے کہا جاتا ہے، رونیسانس علمی زبان میں کیا ہے، اصطلاح میں اسے کسے کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ دیکھیں یورپ کو رونیسانس جو ہے لغت میں نئی زندگی، نئی پیدائش، حیات نو، تجدید حیات، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں یہ یورپ کا خاص پیریڈ ہے 1400 سے لے کر 1600 صدی عیسوی کے درمیان، جس میں ان لوگوں نے کیا کہ علوم میں، فنون میں، ادب میں، شعر میں ترقی کی، وہاں فروغ ہوئی۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کہا، اس پیریڈ کو، رونیسانس کو احیاء علوم کا دور، تحریک احیاء علوم کا دور سے ان لوگوں نے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لیکن وہ کون کون سی شخصیات جس کی بنا پر یہ رونیسانس آیا، اور رونیسانس چونکہ ایک علمی تحریک ہے تو دانشمند لوگ ہی ہوں گے، اہل علم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہر فیلڈ میں ہوں گے۔ رونیسانس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ لیکن شخصیات میں بہت سے شخصیات کارفرما تھے، بہت سے شخصیات نے رول نبھائے ہیں، لیکن ان میں سے میں کچھ کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تاکہ اس کے بعد خود آپ انشاءاللہ آگے جا کر آپ لوگ خود تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ جیسے فلسفے کی دنیا، فلسفی میں رانا دیکارت، جس نے بے انتہا کمال کیا رونیسانس میں، فلسفے کی دنیا کو آگے لے گئے، اور ان کے ساتھ جو ہیں ماکیاول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسپینزا بھی ہیں۔ اس طرح کے فلسفرز ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اور یہ تحریک وجود میں آئی۔ ادب اور شعر میں آپ دیکھیں، لٹریچر میں دانٹا ہے، یہ بہترین شخصیات گزرے جنہوں نے اس لائن میں رونیسانس میں کردار نبھائے۔ اسی کے دور فنون معماری میں جو ہیں مائیکل انجیلو ہے، جس نے بہترین کردار نبھایا۔ اس کے علاوہ اور بھی معماری کے ماہرین تھے کہ آپ لوگ انشاءاللہ خود آگے اس میں تحقیق کیجئے گا تو واضح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے۔ فلکیات میں، ایسٹرونومی میں گیلیلے ہیں، پھر کپرنیک ہیں، نیوٹن ہیں، ان لوگوں نے کیا اس فیلڈ میں رونیسانس میں بہترین کردار نبھائے۔ طب میں، میڈیسن میں آپ آلیں دیکھیں کہ اندریاس ویسالیوس ہے، سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو ساختار جسمی ہے اس کو اس نے وجود میں لایا، خون کے رفتار انسان کے اندر کیا ہے اس نے وجود میں لایا۔ اس طرح کے بہترین شخصیات تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی شخصیات تھے جن سب کے بنا پر رونیسانس وجود میں آیا ہے۔ آج ہم اور آپ اس کے بعد پڑھیں گے، دیکھیں رونیسانس کے اسباب کیا تھے، کیا سبب بنے کہ یہ رونیسانس آئے، کہ کون کون سے عوامل اور کاز تھے جس کے بنا پر رونیسانس وجود میں آئے۔ پہلا تو معاشرے پر چرچ کے مظالم، اتنے کلیسا نے ظلم و ستم کیے کہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ حتی ان لوگوں نے ظلم و ستم اس حد تک کہ لوگوں کے فردی اور اجتماعی زندگی میں آزادی نہیں تھی۔ بادشاہ کو یہ لوگ خود انتخاب کرتے تھے، تعلیمی اداروں پہ بھی خود ان کی حکومت،
اقتصادی اداروں پہ ان کی حکومت، حقوق پہ ان کی حکومت، فرہنگ اور ثقافت پر، کلچر پر ان کی حکومت، سیاست پہ، حتیٰ کسی فیلڈ میں انسان آزاد نہیں تھی، سب کچھ پوچھنا پڑتا تھا کلیسا سے، سب کچھ، حتیٰ کہ خود دین، کلیسا کرسچن دین میں ان کے پیروکاروں کو متون مقدس پڑھنے کا حق نہیں تھا، وہ صرف پادری ہی لوگ پڑھیں گے، حتیٰ کہ کوئی گناہ کا لو مغفرت صرف پادری لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ ان لوگوں نے تفتیش عقائد، یعنی عقائد جو بھی عیسائی مذہب کے مخالف ہونے شروع ہوئے ان کو مار دیا، ان کو زندان میں ڈال دیا، بہت سے دانشمندوں کو قتل کیا، بہت سے خود کے عیسائی منصف علماء جو دانشمند لوگ تھے انہیں کو ان کی فکر نہ ماننے کی بنا پر زندان میں ڈالا گیا۔ اس طرح کے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سائنسی اور طبی علوم میں عروج ہوا، چونکہ بہت سے دانشمند نے آپ کلیسا کو مخالفت کی چھوڑ دی، 1450 سے لے کر آپ ان لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ لوگ بیدار ہوئے، علوم سائنسی میں ترقی کر لی، تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ جو کلیسا تحریف شدہ کلیسا کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سائنس کے مطابق نہیں ہیں، اور جب یہ ترقی پہ گئے تو ان کے انکار کرنا، ان کی مخالفت کرنی شروع ہو گئی۔ فیڈرلزم کا خاتمہ ہوا، صلیبی جنگوں کے اثرات ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہیں، 200 سے زائد سالوں پر مشتمل یہ جنگیں، جس کی بنا پر یہ فلسطین کے آس پاس قریب یہ لوگ جنگ کر رہے تھے، وہیں پہ مسلمانوں کے تمدن، اسلامی تمدن سے، اسلامی تہذیب سے، مسلمانوں کے آداب و رسوم سے یہ لوگ آشنا ہوئے، بہت سے تعلیمات سے لوگ آشنا ہوئے، بہت سی کتابیں ان لوگوں نے لکھی، جنگوں میں بہت سی کتاب خانوں کو جلایا گیا، بہت سی کتابیں ان لوگوں لوٹ کے لے آئے، اور یہ جب تعلیمات وہاں پہ آئے، اس کے علاوہ تاجروں کی صورت میں بھی، اس کے علاوہ مسافروں کی صورت میں بھی بہت سی کتابیں اسلامی دنیا سے اور شرقی دنیا سے یورپ میں آیا، یہ سب سبب بنے تھے رونسانس وجود میں آنے میں۔ امریکہ کا دریافت ہوا، امریکہ اس دوران ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، انہی ایام میں، حتیٰ اس سے پہلے امریکہ ثابت ہوا، لیکن اب خیر امریکہ جو ہے ان ایام کہا جاتا ہے کہ رونسانس کے ایام میں ہی پتہ چلا۔ پریس کا ایجاد ہوا، یعنی اتنی کتابیں ترجمہ ہوئے، اتنی کتابیں پرنٹ ہوئے کہ اسلامی قدیم کتابیں ابن سینا کے، ابن رشد کے، ٹھیک ہے، الفارابی کے، ان سب کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، کئی بار یہ کتابیں پرنٹ ہوئے، اور حتیٰ کئی بار ان کتابوں کو پڑھایا گیا۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ ہر گلی کوچے میں چاپ خانہ ہوا کرتے تھے، اور جس بنا پر ان لوگوں نے پریس کی بنا پر کافی ترقی کی، اور یہ پریس کی ہی بنا پر، چونکہ کانٹ کے، میں نے آپ کو بتایا ڈانٹا کے، ویل درانٹ کے، ان تمام مفکرین کی کتابیں جب پرنٹ ہوئی، نشر ہونے لگی، اور یہ خود سبب بنا رونسانس وجود میں آنے کا۔ اس کے بعد کیپٹلزم اور سرمایہ داری جو نظام وجود میں آیا، اس نے تو پھر رونسانس کو عروج کی طرف لے گیا۔ یہ وہ اسباب و عوامل ہیں جس کے بنا پر رونسانس وجود میں آیا ہے، یعنی ایک نشاط ثانیہ وجود میں آیا ہے۔ اب ہم اور آپ کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ اگر ہم اپنے یہاں مسلمانوں کے درمیان بھی نشاط ثانیہ لانا چاہیں تو ہر فیلڈ کے لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا، ہر فیلڈ کے لوگوں کو قرآن سے، حدیث سے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، دینی معارف سے، دینی دانشوروں سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی، تب جا کے ہم اور آپ ایک نشاط ثانیہ کی امید کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سا بحث بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اس کے نیکسٹ چیپٹر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔